لہذا سب حقدار ہیں کعبۃ اللہ شریف۔ اب کیا ہوتا تھا کہ ساری دنیا کی جہالت کے زمانے میں لوگ کعبۃ اللہ شریف میں آتے تھے، تو جب آتے تھے تو ہر ایک کی اپنے اپنوں کے ساتھ دوستیاں ہو گئی تھیں کہ بھئی جیسے آپ میری اولاد ہے تو کسی کا تعلق صدیق کے ساتھ ہے، زیادہ محبت، زیادہ اٹھنا بیٹھنا، محبت سب سے کرتا ہے لیکن اس سے ذرا زیادہ اٹیچ ہے۔ کوئی ایسا ہے کوئی جو عمر کے ساتھ اس کی محبت زیادہ ہے، ادب سب کا کرتا ہے، احترام سب کا کرتا ہے، لیکن ایک دلی راستہ ہوتا ہے کہ وہ عمر کے ساتھ ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ اس کا عثمان کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ادب اور احترام سب کا کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ اس کا دل لگتا ہے۔ کوئی حسن کے ساتھ، کوئی حسین کے ساتھ، ایسا ہوتا ہے نا۔ اب کیا ہوتا تھا، عراق سے، ایران سے، یمن سے، کسی بھی دنیا کے کونے سے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ جب آ رہے ہیں تو انہوں نے وہ کوئی کسی طرح کسی کا حضرت ابو طالب سے محبت ہے تو وہ ان کو لے جاتے تھے اپنے مہمان خانے میں، اپنے لنگر خانے میں، ان کو کمرہ بھی دیتے تھے، بستر بھی دیتے تھے، ان کو کھانا بھی دیتے تھے، ان کو رہائش بھی دیتے تھے، اور کعبۃ اللہ شریف لے کر بھی آتے تھے، لے کر بھی جاتے تھے، مرید تھے۔ کسی کو جناب حضرت عباس لے جاتے تھے، کسی کو جناب حضرت عبداللہ لے جاتے تھے، کسی کو حضرت کیا نام ہے اس کا حضرت عمر لے جاتے تھے۔ یعنی اس طرح جو دنیا کے لوگ حاجی آتے تھے، جیسے آج کل ہوٹلوں میں جا کر ٹھہرتے ہیں نا، تو اس زمانے میں ہوٹلیں نہیں تھی، اس زمانے میں مرشد تھے۔ یہ مرشد جو تھے، ابھی تو ایک ہی مرشد ہے نا بادشاہ وہاں کا، اس زمانے میں یہ مرشد تھے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ایران سے جائے گا، عراق سے جائے گا، یمن سے جائے گا، شام سے جائے گا، تو وہ جب وہاں پر جائے گا تو یار اللہ کے گھر جا رہا ہے، خالی ہاتھ تو نہیں جائے گا نا، مرشد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو لے کر جائے گا نا۔ ابھی ابا حسین میرے لیے آٹا بھی لایا، چینی بھی لایا، کبھی مکھن لے آتا ہے، کبھی وہ لے آتا ہے، کبھی شہد لے آتا ہے، یعنی جو محبت والے پنجاب سے کوئی آتے ہیں تو جناب پتہ چلا کہ ان کی بیٹی آ رہی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی قریش کو یاد دلا رہا ہے کہ جب سارے جہان میں قحط ہوتا تھا، کھانے کو نہیں ملتا تھا، لوگ پتے اور گھاس کھاتے تھے، قریش کے گھر ہر نعمت سے بھرے ہوتے تھے۔ قریش کے گھروں میں اللہ کی ہر نعمت ہوتی تھی، ہر ملک کا میوہ ہوتا تھا۔ کیوں؟ ہر ملک سے لوگ آتے تھے، اگرچہ یہ ان کی خدمت بھی کرتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے، بستر بھی دیتے تھے، لیکن وہ مرید تھے، وہ رہتے تھے، لیکن وہ بھی خالی نہیں آتے تھے۔ کوئی چاول لا رہا ہے، کوئی آٹا لا رہا ہے، کوئی مکھن لا رہا ہے، کوئی گھی لا رہا ہے، کوئی شہد لا رہا ہے، ہر ملک کا میوہ ان کے گھر میں موجود ہوتا تھا، اور اگر یہ ناجائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ احسان یاد نہ دلاتا۔ اللہ فرماتا ہے من جوع اس ٹائم کو یاد کرو جب لوگ بھوکے مرتے تھے اور میں تمہیں نعمتیں دیتا تھا۔ وآمنہم من خوف، اور یاد کرو کہ جب خوف کا زمانہ تھا، ڈاکے پڑتے تھے، چوریاں ہوتی تھی، سال میں 2 مرتبہ قریش کا قافلہ جاتا تھا، 1 سال یمن، 6 مہینے میں یمن، 6 مہینے میں شام، تجارت کے لیے، تجارت کا سامان لے کر قافلہ جاتا تھا قریش کا۔ تو قریش جب جاتے تھے تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ ان کا ایک نشان تھا، جھنڈا تھا، وہ جھنڈا جو ہوتا تھا وہ اونٹ یا گھوڑے کے اوپر لگایا ہوا ہوتا تھا۔ وہ قافلہ جب جاتا تھا تجارت کے لیے، تیاری ہوتی تھی کہ بھئی فلاں دن جائے گا، تو جو دوسرے لوگ ہوتے تھے، مرید جو
جو مرید ہوتے تھے وہ اپنے اپنے مرشد کو آ کر کہتے تھے ہمارا بھی تھوڑا سا ہم نے بھی تجارت کے لیے جانا ہے، آپ اپنے قافلے میں ہمیں بھی شامل کر دیں، ہم بھی چلے جائیں۔ تو ٹھیک ہے چلو تم بھی ساتھ چلو۔ اب کیا ہوتا تھا، عام ٹائم پر لوگ سفر قافلہ نہیں کر سکتا تھا، ڈاکو لوٹ لیتے تھے ان کو، لیکن قریش کا یہ عالم تھا کہ وہ ڈاکو بھی ان کا احترام کرتے تھے، اور جب یہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو لمبے پاؤں کر کے سو جاتے تھے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، صرف جھنڈا لگا ہوتا تھا۔ جب ڈاکو آتے تھے کہ بھئی قافلے کو لوٹے، دور سے آ کر دیکھتے تھے یہ تو قریش کا قافلہ ہے، جھنڈا لگا ہوا ہے، قریش کا قافلہ ہے، چلو بھائی چلو واپس ہو جاؤ واپس ہو جاؤ۔ یعنی ڈاکو بھی ان کا احترام کرتے تھے، چور بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جوع وآمنہم من خوف، خوف کے زمانے میں نے تمہیں امن دیا، پھر کیوں تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس کعبے کی رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب ذرا خدا کے لیے اس زمانے کے ان ڈاکوؤں کو، چوروں کو اور بدکاروں کو ایک طرف رکھے اور اس زمانے کی امت کو ایک طرف رکھے، بولو کون صحیح ہے؟ یہ آل رسول کو نہیں دیکھتے، یہ آل رسول کو نہیں دیکھتے، وہ قریش کا احترام کرتے تھے، یہ آل رسول کا احترام نہیں کرتے، گالی دے دیتے ہیں سید کو، جناب علی دھکا دے دیتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں ان کے ساتھ، برابری کر لیتے ہیں اس کے ساتھ۔ کئی مرتبہ میرا یہاں پر واسطہ پڑا ہے، ہمارے یہ پڑوسی کو بھی میں سنا رہا ہوں، کئی مرتبہ ایسا واقعہ پڑا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب آ کر ہم سے معافی مانگ لیں، پیر صاحب آ کر ہم سے معافی مانگ لیں تو ہم صلح کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ ارے قصور بھی تمہارا ہے، قصور بھی تمہارا ہے، بات بھی تمہاری ہے، معافی بھی پیر صاحب آ کر مانگے۔ ارے اتنا تو شرم کرو کہ کم از کم سید ہونے کا ہی احترام کر لو، تمہاری عزت کم نہیں ہو جائے گی اگر تم میرے پاس آ جاؤ گے، میں تو صلح کرنے کے لیے تیار ہوں ہر وقت، ہاں؟ لیکن اب تمہاری یہ شرط کہ تم ہمارے پاس آؤ، یہ آج کی امت کا حال ہے۔ تو بتاؤ یہ امتی اچھے ہیں یا وہ ڈاکو اچھے ہیں؟ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو ایک